السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ پرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ قابل قدر معزز و مکرم مشفق اساتذہ کرام، حکم حضرات، میرے پیارے ساتھیوں اور دیگر سامعین اعظام، آج کی اس پررونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے ملک و ملت کی تعمیر میں مدارس اسلامیہ کے کردار۔ مدارس اسلامیہ دراصل تعلیم و تبلیغ کے وہ اسلامی قلعے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہی کے تربیت یافتہ علماء و مبلغین نے اسلامی ضابطۂ حیات کو دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں عام کیا ہے۔ ان مدارس نے کبھی درختوں کے سائے میں اپنے فرائض انجام دیے، تو کبھی گھاس پھوس کے جھونپڑوں اور کچے مکانات میں اپنے حقوق انجام دیے، تو کبھی بلند و بالا عالیشان بلڈنگوں اور منزلوں میں۔ مسجد نبوی کے باہر صفہ نامی ایک چبوترا ہے، وہیں سے شروع ہوئی یہ تحریک، آج بھی مختلف شکل و صورت میں جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گی۔ اس تحریک کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے وہ صحابہ، وہ نفوس قدسیہ جنہیں رب العالمین نے، رب العزت نے، رب قدیر نے اپنے قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب راضی ہو گئے ان سے اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جن کا رب راضی ہو جائے ان کی رضا کے کیا کہنے، جن کا رب راضی ہو جائے ان کی شان کے کیا کہنے، ان کی عزت کے کیا کہنے، ان کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے، ان کی رفعت و بلندی کے کیا کہنے۔ قابل مبارکباد، لائق شکر و شفاعت ہیں وہ موقر شخصیات جنہوں نے اس تحریک میں شامل ہو کر اس مشن کو آگے بڑھایا اور آنے والی نسلوں تک اسے منتقل کیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہیں، گواہ ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے زندگی کے تمام شعبہ جات میں قائدانہ رول ادا کیا ہے، اپنی قیادت و سیادت کا بہترین اور بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ تاریخ کا اوراق پلٹیے تو آپ کو ملے گا۔ اور یہی نہیں، آپ کو میں بتاتا چلوں، پوری دنیا کے اندر جب بھی فتنہ و فساد، ظلم و بربریت کی ہوا چلی تو اس کا رخ مدارس اسلامیہ ہی نے موڑا، اور جب تہذیب و ثقافت، زبان و ادب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو مدارس اسلامیہ ہی نے صدائے احتجاج بلند کر کے اس کو ختم کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عرب کے اندر کفر و شرک کی آگ لگی تو اس آگ کو گل و گلزار بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ مدارس اسلامیہ کے ایک روشن چراغ مجدد ثانی محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اپنے علم کے چراغ سے کفر و شرک کے تاریک جنگل کو روشنی بخشی اور اس آگ کو سرد کیا، اس آگ کو بجھایا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کا اوراق پلٹیے، آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جب فتنہ تاتار نے سر اٹھایا تو اس کی سرکوبی کے لیے شیخ الاسلام، مدرسے کے فیض پائے نوجوان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتنہ قادیانیت نے جنم لیا تو اس کے لیے سرکوبی کے لیے، اس کی بے خونی کے لیے، اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے مدرسے کے پروردہ، مدرسے کے ایک روشن چراغ، مدرسے کے پڑھے ہوئے، مدرسے میں ہی اپنی زندگی گزارے ہوئے وہ شخص جنہیں آج دنیا شیر پنجاب، فاتح قادیان، مناظر اسلام، علامہ و مولانا ثناء اللہ امرتسری کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے میدان میں آ کر بڑی ہمت اور بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کو لوہے کا چنا چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس، حیف صد حیف کہ ان خدمات کے باوجود آج ہر طرف سے یہی سوال اٹھتا ہے کہ مدرسے والوں نے ملت کو کیا دیا، ملک کو کیا دیا مدرسے والوں نے۔ میرے بھائی، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ مدرسے والوں نے ملت کو کیا نہیں دیا، تمہیں بتلاتا، تمہیں سمجھاتا کہ مدرسے والوں نے ملت کو بے حیائی نہیں دی، مدرسے والوں نے ملت کو بے پردگی نہیں دی، مدرسے والوں نے اپنے شہزادوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے فرزندوں کو بے مروت نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو میں تھوڑا اور آگے لے کر چلتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے اپنا ناپاک قدم رکھا اور اپنا ناپاک قدم جمانے کی کوشش کی، اس خطرے کو محسوس کرنے والا جو سب سے پہلے جو خاندان پیش تھی، آگے تھی، وہ شاہ ولی اللہ خاندان تھی۔ پتہ ہے شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق تپا تھی جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گر پڑی اور انگریزوں کی نیندیں حرام ہونے لگی۔ میرے بھائیوں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مدرسے ہی کے وہ فیض یافتہ تھے، مدرسے ہی میں وہ پلے بڑے تھے، وہیں ان کی نشو نمائی ہوئی تھی۔ اور آخری بات، میں ایک تاریخی بات بتا کر یہاں سے اپنی تقریر کو ختم
کر کے چاہتا ہوں اپنے ذہن میں اس کو بات کو بٹھا لیجئے گا، دارالحدیث رحمانیہ دہلی کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے امت کو شیخ الحدیث علامہ و مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری جیسا محدث دیا، جس نے امت کو مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نقدی جیسا خطیب دیا، جس نے امت کو مولانا نذیر احمد رحمانی چمپارلی جیسا مدرس دیا، جس نے امت کو عبدالحکیم مجاز اعظمی جیسا ادیب دیا، اور نہ جانے کیا کیا دیا، اور انہی مدرسے ہی کی بدولت ہمیں ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری جیسا مفکر ملا اور مولانا عبدالحمید رحمانی جیسا دانشور ملا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مدارس اسلامیہ کا کردار۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اپنے آنکھ سے نفرت کے پردے کو ہٹاؤ گے تو تبھی تمہیں دکھے گا میرے بھائیوں۔ اور جب ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کی بات آئی تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا تو تاریخ میں معاف نہیں کرے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ آخر میں رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو مدرسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے تاریخ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ جنہیں ہے شوق کہ کھیلیں وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔